ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم مکرم علماء ذوی الاحترام، حاضرین جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت مآب پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں سبحان ہوئی اللہ، بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ، سبحان صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اور یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیلے بدلا نور کا، کفر کا ماحول تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا اے رضا اچھے رضا، اے رضا پیارے رضا، اے رضا سترے رضا، اے رضا میرے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، آج دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے آل ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے آل ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
یہ کیف کیوں آ رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں نبی کی باتیں سنا سنا کر۔ آج عیدوں کی عید شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس رات کو محدثین نے، ائمہ نے شب قدر سے افضل لکھا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ شب میلاد النبی شب قدر سے افضل ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں جیسے کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی دی ہے، اور امام قسطلانی اور دیگر بزرگوں نے بھی دی ہے، کہ شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے، اور شب قدر میں قرآن کی آمد ہوئی اور اب فرشتے آتے ہیں، لیکن شب میلاد میں محبوب کبریا حبیب پروردگار تشریف لائے، اس لیے یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے، اور اس رات کو مرادیں پوری ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل گولڈن نگر میں ہم نے آقا علیہ السلام کے معصوم بچپن پر کچھ دیر گفتگو کی تھی، اور ہم وہ سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے اس سال اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، ہماری نئی نسل کو پتہ چلے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر انسان کو اپنے ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہ ہو تو انسان اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا۔ جو جاہل، جو گوار، جو اجٹ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو وہ ماں باپ کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھتا ہے ماں باپ اس کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، لیکن جس بیٹے کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، پھر وہ ہزاروں نعمتوں کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے قدموں میں رہنے پر مجبور رہتا ہے۔ اگر ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو آدمی ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، آدمی ماں باپ کی توہین کرتا ہے۔ جو لوگ آج اللہ کے نبی کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں ان لوگوں کو رسول کا مرتبہ نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی عظمت نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی بزرگی نہیں معلوم، اس لیے وہ میرے سرکار کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو آقا کا مرتبہ بتائیں، وہ مرتبہ جو قرآن میں ہے، وہ مرتبہ جو حدیث میں ہے، وہ مرتبہ جو صحابہ نے بیان کیا، وہ مرتبہ جو بزرگوں نے، محدثین نے بیان کیا، تاکہ تم کو پتہ چلے، تاکہ تم اپنے آقا کی بارگاہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل بھی میں نے بڑی لمبی تمہید میں یہ عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں، لوگوں آج جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچپنے کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے شرم آتی ہے کہ کسی کا بچپنا ایسا ہے کہ وہ بستر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کا بچپن بیان نہیں کرتے۔ لیکن اللہ اکبر، اپنے نبی کا بچپن اتنا حسین ہے کہ اپنے نبی کا بچپن ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی عظمتی اور بزرگی میرے نبی کے قدموں میں نظر آتی ہے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اس وقت ہمارے شہر مالیگاؤں میں گلی گلی کوچے کوچے سجے ہوئے، دیوانگان رسول کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس رات کا انتظار تھا دعا کی قبولیتوں کی رات آ گئی، دعا کی مقبولیتوں کی رات آ گئی، بھیک ملنے کی رات آ گئی، خیرات ملنے کی رات آ گئی،
شب قدر سے افضل رات آ گئی، محبوب کی آمد کی رات آ گئی، میلاد النبی کی رات آ گئی، حبیب کردگار کی رات آ گئی، نور الہی کے نزول کی رات آ گئی، عرش کے تارے کے زمین پہ آنے کی رات آ گئی، بلکہ عرش سمٹ کر فرش پہ آنے کی رات آ گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کیا آج منایا جا رہا ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد منایا جا رہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں منایا؟ کیا صحابہ نے نہیں منایا؟ کیا محدثین نے نہیں منایا؟ کیا قرآن نے نہیں منایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی آمد پر جشن منایا جائے، حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے، حضور کی آمد کے جشن کا تذکرہ کیا جائے۔ اور جب میلاد النبی منایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت کیا عجائبات ان کی امی نے دیکھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، یعنی نبی کی پیدائش کے تذکرے کو کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو لا علمی کے طور پر میرا حسن ظن ہر ایک سے یہی ہے کہ جن لوگوں کو میلاد النبی سے اختلاف ہے شاید ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، حدیث میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، رسول اللہ نے کبھی میلاد نہیں منائی۔ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بچوں، میرے شاگردوں، غور سے سنو، توجہ سے سنو، بیٹھو، علم حاصل کرو۔ جب علم تمہیں ملے گا تو تمہیں پتا چلے گا۔ ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ قرآن میں اللہ نے میلاد کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو حبیب کردگار ہے، خدا کا نائب مطلق ہے، اللہ رب العزت کا حبیب اعظم ہے، رسول اعظم ہے، نبیوں کا سید و سردار ہیں۔ ہاں یہ وہ رسول ہیں کہ جس کی غلامی کرنے کے لیے عرش سے جبریل فرش پہ آتا ہے، بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں۔ جبریل سدرہ چھوڑ کر، جبریل جس کے تلووں پر اپنی پیشانی ملتا ہے وہ میرا اور آپ کا نبی ہے، وہ ہمارے آقا و مولا ہے۔ لیکن آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھیں، اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اپنے نبی کا میلاد بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ کا میلاد بھی بیان فرمایا۔ اتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا ہے۔ ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں؟ ہم اللہ کی کتاب میں بتا رہے ہیں۔ یارو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جن کے حلق کے نیچے اترا قرآن ان کے دل میں آیا۔ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن سمجھنا الگ ہے۔ جب کوئی قرآن سمجھے گا تو پتا چلے گا قرآن میں ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا میلاد بیان کیا اور ہم اس کو تراویح میں ہر سال پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چلیے جی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میلاد پڑھ دیا، یہ ہر سال کیوں پڑھ رہے ہو، یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں محراب میں ملا جی آپ ہر سال رمضان شریف میں میلاد ابراہیم پڑھ رہے ہیں، میلاد موسیٰ پڑھ رہے ہیں، میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں، نبیوں کا تو پڑھا، غیر نبیوں کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں، جناب مریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اللہ نے تو اتنی تفصیل سے میلاد ان لوگوں کا بیان کیا کہ منت سے مریم پیدا ہوئی، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ یعنی بچے منت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، منت کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی نظر مانتی ہے، اللہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر، پتا چلا بیت المقدس کی مجاوری کے لیے، اور اللہ سے انہوں نے مانگا تھا اولاد، اللہ نے دیا بیٹی، اور بیٹی کو انہوں نے وقف کر دیا مجاوری کے لیے۔ یہ مجاوری کیا چیز ہے؟ یہ مجاوری کسے کہتے ہیں؟ اور پھر بیت المقدس کی مجاوری کے لیے، بیت المقدس میں کیا ہے؟ وہاں پر آج کی تاریخ میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، کچھ ظاہر ہیں اور کچھ جو ہیں حالات زمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ اکبر ان کے نشانات نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حضرت مریم کی ماں نے، حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے اولاد مانگی کہ مولا اگر تو مجھے اولاد دے تو میں ان مزارات کی مجاوری کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ
کہ جب اس عورت نے منت مانی مجاوری کے لیے، وقف کرنے کے لیے، تو ہم نے اسے اولاد بھی عطا کی. اور مریم اس عورت کا نام ہے جو مجاوری کرتی تھی نبیوں کے مزارات پر. مجاوری کو لوگ مزار کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور مجاوری کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور قرآن مزار کا بھی ذکر کر رہا ہے اور مجاوری کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. اس پر مجھے جانا نہیں، میرا یہ عنوان ہی نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، ہر ایک کو تقریر کرنے کا حق نہیں، ہر ایک کو درس دینے کا حق نہیں. ہر آدمی نہ معلم ہے نہ مقرر ہے، نہ ہر آدمی تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے. جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے بس وہ اتنی بات کرے، اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ حرام ہے. اپنی رائے سے بات کرنا یہ حرام ہے. یا تو قرآن کی زبان میں بات کرو یا تو حدیث کی زبان میں بات کرو. جب قرآن حدیث کی زبان میں آپ بات کرو گے تو کس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتانا بھی پڑے گا. اب میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب ہم حضرت ابراہیم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں رمضان شریف میں، جب حضرت مریم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بتائیں آخر میرے رسول نے کیا قصور کر دیا ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ، میرے نبی نے آخر کس کا بگاڑا کیا ہے کہ جب اور نبیوں کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیا نمازیں کم ہے ثواب کے لیے؟ کیا روزے کم ہے ثواب کے لیے؟ جو تم نبی کی آمد کے جشن مناتے ہو، محمد ڈے مناتے ہو، نبی کا دن مناتے ہو. ہم نے کبھی میلاد النبی کو محمد ڈے تو نہیں کہا، اس لیے کہ ہم میلاد النبی کہتے ہیں. لیکن اگر بات ہے نبی کا دن منانے کی تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں. جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے مناتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال، 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے صحابہ نے عرض کی آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر. اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے. توجہ فرمائے، حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ، یہاں سے لے کے وہاں تک، پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک، سمجھداروں سے لے کے ناسمجھ تک، جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک، اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے، دور نزدیک سننے والے، سب کی توجہ چاہتا ہوں. جس وقت یہودیوں کے بارے میں آقا نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن ہر سال، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے، اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا دن منائے، لیکن ہم ان کی طرح نہیں منائیں گے. یہ نبی کی یاد میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھ کر کے حضرت موسیٰ کا یوم منائیں گے. اور ہر سال منایا جا رہا ہے اور منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، تو جو جس کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا دن مناتا ہے. اب بتاؤ سنیو، تم نبی کا دن منا رہے ہو، محمد ہمارے پیغمبر. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا دن مناتا ہے. آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے اس لیے ہم ان کا دن منائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ایک مرتبہ ملی ہے، نجات ایک مرتبہ ملی ہے فرعونیوں سے، اور ہر سال صحابہ نے ان کا دن منایا. ارے جب دن موسیٰ کا منایا جا سکتا ہے تو کیا اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دن نہیں منایا جا سکتا؟ اور اس دن کو تو صحابہ نے بھی منایا، رسول اللہ نے ہی منایا. کوئی کیسے کہتا ہے کہ نبی نے نہیں منایا؟ اٹھا کے دیکھو مسلم شریف، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں.
یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں. صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. ارے سنیو, ہم تو اتنے غافل لوگ ہیں کہ سال میں ایک ہی مرتبہ مناتے ہیں, لیکن رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے عرض کی, آقا صحابہ پر اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے, کرم کی برسات فرمائے. عرض کی, یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے, سید الایام ہے جمعہ کا دن, لیکن پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں, پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے. نبی پاک سال میں 52 مرتبہ اپنی پیدائش کا دن مناتے تھے. ہم تو غافل لوگ ہیں, ایک ہی دن مناتے. لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے. میں کچھ جواب دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کا ذہن کھلے, اور ہمیں آقا کا جشن منانا ہے, دھوم دھام سے منانا ہے, ہر سال منانا ہے, تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, حضور نے روزہ رکھا, توجہ, حضور نے روزہ رکھا, ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لیں روزہ آپ بھی رکھ لیں, آپ بھی روزہ رکھ کے, میں جھنڈے کی کیا ضرورت ہے, لائٹنگ کی کیا ضرورت ہے, جلسے کی کیا ضرورت ہے. کہتے یہی تو بات ہے, جیسا رسول نے کیا ویسا آپ بھی کریں. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ مدرسہ جیسا نبی نے بنایا پھر ویسا مدرسہ ہر مولوی بنائے. نبی کا مدرسہ 10 بائی 10 کا ایک کوٹا تھا, بس بغیر چھت کے کھلی ہوئی وہ زمین تھی, اور اس پر بلال, صہیب رومی, سلمان فارسی, ابو بکر صدیق, یہ نبی کے طلبہ تھے اور حضور ان کو پڑھاتے تھے. اور رسول اللہ کے مدرسے کا کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا, نہ رمضان میں ہوتا تھا, نہ شعبان میں ہوتا تھا, نہ بقرعید پہ کوئی چمڑا وصول ہوتا تھا, یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. نبی نے مدرسہ پڑھایا, کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا, نہ کوئی اے سی, نہ کوئی دیوار, نہ کوئی چھت, بالکل سادگی کے ساتھ. اور نبی نے ایسا پڑھا کر کے بنایا کہ آج کی کروڑوں یونیورسٹیاں کوئی ایک ابو بکر کے جیسا نہیں پیش کر سکتی, کوئی ایک حضرت عمر کے جیسا نہیں پیش کر سکتی. لیکن وہ پڑھنے والے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے, ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں اتنی بھوک لگتی کہ ہم مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتے تھے. نہ وہاں مدرس کو پگار ملتی تھی, نہ کوئی تنخواہ ملتی تھی, نہ وہاں طلبہ کو کوئی کھانا ملتا تھا. تو اگر ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ جیسے نبی نے میلاد منایا, تو ہمیں بھی یہ حق پہنچتا ہے ایسا کہنے والے کو. جو نہیں کہہ رہا ہے وہ جیسا چاہے مدرسہ چلائے, لیکن جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ نبی نے میلاد جیسا منایا آپ بھی صرف ویسا منائے, دوسری کوئی چیز شامل نہ کریں, جب ہم ان سے کہیں گے تو ہمیں حسن ظن ہے, کیونکہ وہ عقل مند لوگ ہیں, وہ دانشور لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں. ہم جب ان سے کہیں گے کہ نبی کی طرح تم بھی مدرسہ چلاؤ, تو وہ ہم سے ہمارا دامن پکڑ کے کہیں گے امین القادری ہوش میں آؤ, آج دور بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, امریکہ کی یونیورسٹی, برطانیہ کی یونیورسٹی, مالیگاؤں کی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اے سی لگے ہیں, جس میں پنکھے لگے ہیں, جس میں لائٹ لگے ہیں, جس میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں. اگر یونیورسٹیوں میں درس جو عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں, ہم دینی علوم چبوترے پہ پڑھائیں گے. ارے بلڈنگوں میں پڑھاتے ہیں تو مالداروں کے بچے نہیں آتے, صرف غریبوں کے فاقہ کشوں کے بچے آتے ہیں. اگر ہم نے یہی کیا کہ نبی کی طرح اوٹا بنا لیا تو یہ ہوگا امین القادری کہ لوگ یوں بھی نہیں آتے اور یوں بھی نہیں آئیں گے. تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ دین مفلوج ہو کر کے رہ جائے گا, دین کا کام نہیں چلے گا. اس لیے دور کا تقاضا یہ ہے, اگر عصری علوم والوں نے یونیورسٹی بنائی ہے تو ہم اس سے بڑھ کر عمارت بنائیں. ان کے یہاں ایک اے سی ہے تو ہم 2 لگائیں, ان کے یہاں ڈیسک ہے تو اس سے اچھا ہم لگائیں, ان کے یہاں ایک لائٹ ہے تو ہم 2 لگائیں, تاکہ دین کی عزت بچائیں اور دین کی عزت بتائیں, تاکہ لوگ یونیورسٹی چھوڑ کر کے ہمارے مدرسے میں آئے, علم حاصل کرے. فائدہ کس کا ہوگا؟ دین کا ہوگا. ہم کہتے یہی جواب پھر اپنا بھی سن لیجئے کہ نادان, اگر تو اصحاب صفا کی طرح, صفا کے چبوترے کی, صحابہ کے اس چبوترے کی طرح, صفا کی
کی طرح تو مدرسہ نہیں بناتا اور یہ کہتا ہے کہ دور کا تقاضا یہ ہے اگر آج دین بچانا ہے تو ان سے بہتر ہمیں بنانا ہوگا. ہم تو یہی کہتے ہیں رسول اللہ نے روزہ رکھ کر کے بنایا, اپنا دن منایا, لیکن آج دور بدل چکا ہے. اگر ہم صرف روزہ رکھ لیں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں اگر فلاں کے وزیر کا دن اس شان سے منایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ دور کے تقاضے کے مطابق اس سے شان سے ہم منائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس سے زیادہ شان والا میرا پیغمبر ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دسمبر کو دھوم دھام کرتے ہیں, ہم اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے کہ عیسیٰ تو وہ ہے جن کی رسائی چوتھے آسمان تک ہے. بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکہ تاجدار مدینہ جو چوتھے آسمان پہ رکے, اگر اس کی دھوم دھام ہوگی تو لامکہ جانے والے کی اس سے زیادہ دھوم دھام ہوگی. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دور کے تقاضے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کے دور کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا. صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کر کے نبی کی میلاد پر مدینے والوں کی دعوت کی. یہ روایتیں نہیں ہیں, یہ روایتیں نہیں ہیں. اسی سے تو نیاز کا ثبوت بھی ملتا ہے. ابو بکر صدیق نیاز کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق رسول کا میلاد منا رہے ہیں, لیکن افسوس آج یہ باتیں چھڑ رہی ہے کہ میلاد حضور نے نہیں منائی. حدیثیں سنائی جاتی پھر بھی نہیں. بخاری شریف میں تو کتاب النکاح میں وہ کتنی مشہور روایت ہے, کتنی مشہور روایت. نماز اگر کافر پڑھے تو اسے ثواب نہیں ملتا ہے نا, نماز کافر پڑھے اسے ثواب نہیں ملتا, روزہ رکھے اسے ثواب نہیں ملتا. لیکن ایک اتنا بڑا کافر جس کو اللہ نے کافر کہا, اتنا بڑا کافر, سرٹیفائیڈ کافر, جسے کفر کا سرٹیفکیٹ ملا ہو, سند یافتہ کافر, اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو, وہ بھی اس کو کافر کہتے ہیں. اس کا نام ہے ابو لہب. ابو لہب جب وہ مر گیا, نبی دشمنی میں مر گیا, مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا. یہ حدیث کس نے لکھی؟ امام بخاری نے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. دیکھو کس قدر ستم ہے, ستم ہے, ستم ہے, کس قدر ستم ہے. کسی کتاب میں میلاد منانے کا ثبوت نہیں. جس بخاری کو ہم بغل میں لے کے گھومتے, ختم بخاری سے پہلے تو کوئی مولوی کہلاتا بھی نہیں ہے, کم از کم نہیں کچھ پڑھا ہوتا تو بخاری ہی صحیح سے پڑھ لیتے, اور پڑھ لیتے تو ایمان نہیں تو دیانت داری سے پوری پڑھ لیتے. آگے کے 4-5 پیج پڑھ لیے, پیچھے کے 4-5 پڑھ لیے, اور 8 میٹر کی پگڑی بنا کر کے گھوم رہے. یہ علم اسے نہیں کہتے, پوری کتاب پڑھیں. دیکھو میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے برا مانتے ہیں, لیکن بات سچی کہتا, بری اگر غلط کہوں آپ میری زبان کاٹ لیں. آج کی تاریخ ہے میلاد کی تاریخ, ایک تاریخی واقعہ ہو جائے گا. غلط بات کہنے پہ زبان کاٹ لو گے تو زندگی بھر دعا دوں گا, میں آپ کو برا نہیں کہوں گا. اتنا ظرف رکھتے ہیں ہم لوگ, اور بات تو وہی ہے جو سچی ہو, بات وہی ہے خدا لگتی ہو. تو یہ کیوں ہوا؟ 2-4 آگے کی پڑھ لی, 2-4 پیچھے کی پڑھ لی اور چلے پڑھانے کے لیے. ایسا نہیں. اور اگر آپ نے پوری پڑھ کر آپ چھپا رہے ہیں تو پھر آپ جو علماء یہود نے جو کام کیا وہ کام آپ بھی کر رہے ہیں. پڑھ کے چھپا رہے ہو تو یہودیوں کی طرح رہی ہو, یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہو. بغیر پڑھے بول رہے ہو تو ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہے ہو, جہالت کی وجہ سے. نہ ادھر نہ ادھر, آؤ صراط مستقیم پر. اس امت کو مت لڑاؤ, یہ امت لڑنے کے لیے نہیں ہے. اس امت کو گروپ میں تقسیم مت کرو. یہ امت کو کب تک بانٹتے رہو گے؟ صرف اپنے پیٹ کے لیے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ سچ سچ بتا دو جو قرآن میں لکھا ہے, سچ سچ بتا دو جو حدیث میں لکھا ہے. کیوں ہر میلاد پہ جھگڑا, ہر 11ویں پہ جھگڑا, ہر ربیع الاول پہ جھگڑا؟ کیوں جھگڑا لگاتے ہو؟ ختم کرو جھگڑے, قرآن و سنت پہ آؤ, بزرگوں کے نقش قدم پہ آؤ. اس لیے کہ بھائیوں مرنا سب کو ہے. اگر تم امت میں فتنہ پھیلاؤ گے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ یہاں تو قوم کو لڑا دو گے. یہ بولے لوگ ہیں, لوم چلانے والے, ٹھیلا ڈھکیلنے والے. انہیں کیا پتا بخاری میں کیا ہے, انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے. جو قرآن کی آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے
وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ وہ تو اس حلیے پہ اعتماد کرتے ہیں. اپنے حلیے کو بدنام مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس حلیے کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیوں دین بیچ رہے ہو؟ کیوں اس بھولی بھالی امت کو لڑا رہے ہو؟ سچ سچ بتا دو کیا ہے. کتاب النکاح بخاری کا والا پڑھ رہا ہوں میں نے، تو ملا جیون کی کتاب پڑھ دی 100 اونٹ والی، صحیح مسلم پڑھ دی، اب بخاری شریف اصول کتب بعد کتاب اللہ. یہ وہ کتاب ہے قرآن کے بعد جسے سب مرتبہ دیتے ہیں. یہ وہ کتاب، کتاب النکاح، ابن حضرت عباس اس کے راوی، کتاب لکھنے والا امام بخاری. وہ امام بخاری جس نے یہ کہا کہ میں نے بخاری میں، توجہ فرمائیں، میں نے بخاری میں اس وقت تک کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک رسول اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. جب تک رسول اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. اگر میں بخاری کی حدیث پڑھوں تو پھر میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو رسول اللہ نے اجازت دے کر کے بخاری میں لکھوائی ہے. یہ وہ روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ امام بخاری نبی کو دیکھتے بھی تھے اور نبی کو زندہ بھی مانتے تھے، اس لیے کہ بخاری حضور کے پردہ فرمانے کے 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، تو نبی 300 سال کے بعد بھی زندہ ہے اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بخاری میں کیا لکھوانا چاہیے اور کیا نہیں لکھوانا چاہیے یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہاں تو یہ قصہ ہی دم توڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کی موت کا دن ہے. ارے جب بخاری زندہ مانتا ہے، جب بخاری زندہ مانتا ہے تو بخاری پڑھنے والوں تم کیوں زندہ نہیں مانتے؟ اور اگر ایک مردہ کو کوئی زندہ مان رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اس کی کتاب سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی کتاب پہ اعتماد کر رہے ہو اس کی بات پر تو اعتماد کرو. بہت صاف سیدھی بات ہے میرے جوانوں، تمہارے ساتھ ظلم ہو. اگر تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر نبی کے علم پر بحث کر رہے ہو تو تم کم قصوروار ہو، جنہوں نے تمہیں غلط پڑھایا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے. اور یاد رکھو، کنارے سے کبھی طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا. تمہیں ایک ڈرا دیا گیا ہے. امین القادری کے جلسے میں نہ جاؤ، وہ لڑائی کی بات کرتا ہے. اگر حق بتانے لڑائی کی بات ہے تو یہ تمغہ مجھے خوشی سے قبول ہے، یہ تمغہ مجھے خوشی سے قبول ہے. لیکن اگر میری باتیں سچی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو بزرگوں کی ہے، اسلام کی سنیت کی ہے، تو بتائیے پھر یہ کیوں ہے؟ گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے قوم کے جوانوں کو؟ امام بخاری حدیث لائے ہیں کتاب النکاح میں، اور حضرت عباس حضور کے چچا اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں میں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد، حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، میں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، شاہ عبدالعزیز نے لکھا، شاہ عبد الرحیم نے اس کو دلیل بنایا میلاد کے لیے. بلکہ جتنے پڑھے لکھے ہیں سب نے اسے تسلیم کیا. پڑھے لکھے جتنے ہیں سب نے اسے حق مانا. جو پڑھے لکھے نہیں ہے تو ان کی تو بات ہی پھر کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ پڑھے لکھے جو پڑھتا وہی ہے تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. جو ابو جہل کی برادری کا پھر اس سے کیا شکایت ہے؟ طوطے سے کہوں کہ آپ نے 2 جملے اردو کے بول دیے تو ذرا 2 اور کہہ دیں، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے طوطے کی اوقات کیا ہے. اس نے تو 2 جملے کسی سے سن کے رکھ لیے ہیں، یہ تیسرا بول ہی نہیں سکتا. اس کی حیثیت طوطے کی کیا ہے؟ انسان کی بولی اگر طوطا بولے تو وہ انسان نہیں ہوتا، پوپٹ ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے. اس لیے طوطے سے شکایت کیا کہ تجھے تیسرا جملہ نہیں پتا؟ ہمیں تو پتا اس کی اوقات ہی کیا ہے. لیکن جتنے پڑھے لکھے ہیں سب نے اس حدیث کو مانا، کیونکہ بہت پڑھے لکھے نے اسے اپنی کتاب میں لکھا. اور کس نے لکھا؟ جس کی کتاب کو نبی نے اپنی کتاب کہا. سرکار نے بخاری کو اپنی کتاب کہا ہے نا. یہ رسول اللہ نے جسے اپنی کتاب کا اس کتاب میں ہے. میں درس بخاری دینے نہیں بیٹھا، کبھی موقع ملے گا تو بخاری پر بھی کبھی گفتگو ہوگی. لیکن بات اتنی کہنے چلا ہوں کہ جناب عباس کہتے ہیں میں نے ابو لہب کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا. چونکہ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ مقدر ہے. ایک بھائی پکا مومن جس کے ایمان پر رسول اللہ نے مہر لگائی ہے. بلکہ بدر میں بھی آئے تھے ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے. حضور نے عباس کو دیکھنا نا، قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ آئے نہیں ہیں.
مجبور کر کے لائے گئے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو مدینے میں ہیں اور مکے میں انہیں مجبور کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ آپ کو کیسے پتا؟ پتا چلا نبی سب کے حال جانتے ہیں. نبی سب کے حال جانتے ہیں. سرے دیوار پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کو تو سب اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے. مکہ 450-500 میل دور ہے اور وہاں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی تار ہے. حضور کہتے ہیں اسے قتل نہیں کرنا. اور صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ سب صحابہ کا عقیدہ تھا یہ نبی جب زمین پہ رہ کے عرش کی خبر جانتے ہیں تو مدینہ منورہ میں رہ کر مکے کی خبر نہیں جانتے. یہ عقیدہ صحابہ کا، یہ نظریہ صحابہ کا ہے. اور لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا. بلکہ بات آئی عباس کی تو بول دوں، حالانکہ ٹائم کم ہے، مجھے اپنے عنوان پہ آنا ہے، میں ابھی تو آیا نہیں. اجازت ہے ناظم صاحب؟ عباس جنگ میں آئے، لوگوں نے قتل نہیں کیا لیکن پکڑ کر لے آئے. عباس کو پکڑ کر قیدی بنا کر لے آئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑا جائے گا جو فدیہ دے گا. عباس نے کہا اے بھتیجے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے حضور کو کیا کہتے تھے؟ بھتیجے. اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا تجھے فدیہ دوں؟ کیا دوں تجھے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حضور نے مسکرا کے عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، چچا میری چچی سے ام الفضل سے جنگ میں آتے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ میں اگر مر جاؤں جنگ کے اندر تو یہ خزانہ میں نے زمین میں چھپا رکھا ہے، اس کو کھول لینا اور یتیم بچوں کی پرورش کرنا، اور زندہ آ جاؤں گا تب تو پھر یہ مال میں ہی نکال لوں گا. چچا چچی کے ساتھ جو زمین میں خزانہ چھپایا ہے اور کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ زمین میں خزانہ کس کا ہے؟ عباس کی آنکھیں چمک گئی. یہ راز تو میں اور میری بیوی صرف دو ہی جانتے ہیں، آپ مدینے میں رہ کر کے وہاں کی خبر جانتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے غیب کی خبر دی تبھی تو عباس مسلمان. اب وہی عباس کہتے ہیں میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. پوچھا او ابو لہب کیسا ہے تو، تیرا حال کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ نبی کی بڑی بے ادبی کرتا تھا، توہین کرتا تھا. ساری گنڈا گردی مکے میں جو مچائی تھی اس کی بڑی بری سزا مل رہی. دولت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، خادم حرم ہونے کی بنیاد پر بہت میں نے پانی میں آگ لگائی نا، اس لیے اب اس کے مزے جہنم میں چکھائے جا رہے ہیں. بہت پٹائی ہوتی ہے، بڑی ٹھکائی ہوتی ہے، بڑی گھٹائی ہوتی ہے. مفہوم حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مجھے قطعاً کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو ہنساؤں، ورنہ میں اپنی محفل میں ہنسنے ہنسانے کی بات بھی نہیں کرتا. لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. بہت اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اس نے جو آگے بیان کیا اس نے کہا مگر جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میرا عذاب کچھ کم ہو جاتا ہے، جمعے کو کم نہیں ہوتا، جمعے کو کم نہیں ہوتا. سید الایام اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جس کا نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ابو لہب کہتا ہے میرا عذاب پیر کے دن کم ہوتا ہے، چونکہ مرا ہے کفر پر اور سند یافتہ کافر ہے. وہ کہتا ہے عباس کو، میرے بھائی عباس میرا عذاب جہنم میں پیر کو کم ہو جاتا ہے. اور یہ جو انگلی ہے نا، انگلی، اس انگلی سے مجھے کچھ پانی پینے ملتا ہے. کہاں؟ جہنم میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، نہ وہاں ٹھنڈک ہے نہ وہاں کرم ہے. لیکن وہاں بھی ابو لہب کو پیر کے دن، صرف پیر کے دن، ماہ رمضان میں بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں، شب برات میں بھی نہیں، شب قدر میں بھی نہیں، یہ دن ہو یا نہ ہو، لیکن جمعۃ المبارکہ تو تھا، ماہ رمضان کی عظمت تو تھی. وہ کہتا ہے صرف پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے اور عذاب کم ہوتا ہے. عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز سویبہ کو جو بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا آیا ہے. اس نے حضور کو نبی سمجھ کر نہیں، ارے نبی سمجھ لیتا تو جہنم میں کیوں جاتا.
اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں کیوں اترتی؟ نبی پاک کو اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر کے، اور حضور کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور انگلی سے کہا صہیبہ تو نے میرے بھائی کے گھر بیٹے کی خوشی سنائی، جا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یوں اشارہ کیا جا میں نے تجھے آزاد کیا، قربان جائیں۔ ایک کافر نبی کو بھتیجا سمجھ کر اگر نبی کی میلاد کی خوشی میں ایک کنیز آزاد کر دے تو اللہ جہنم میں اس کا عذاب کم کرتا ہے اور اسے پانی پلا دیتا ہے۔ اگر امتی بھتیجا بھائی سمجھ کر نہیں، اپنے نبی کو محبوب خدا سمجھ کر اگر ان کا میلاد منائے تو سبحان اللہ اس کو کتنا انعام ملے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں جو نبی کا میلاد منائے اور میلاد میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں اللہ اکبر، جو حضور کا میلاد منائے سال بھر تک وہ امن و امان میں رہے گا، اللہ اکبر۔ اور امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو میلاد میں تعظیم مصطفیٰ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اسے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لوگ کہنے لگے اچھا ابو بکر نے اتنی میں نیکیاں کی، اتنی محنت کی، میلاد میں 1 روپیہ کوئی خرچ کر دے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں، اتنی سستی کر دی تم نے جنت۔ میں نے کہا مہنگی کب تھی، مہنگی کب تھی، کتنی سستی سستی جنت دی ہے، خدا جسے چاہے دے دے۔ ارے ایک کسائی اگر اپنی ماں کو راضی کر لے، ایک کسائی وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے، قصائی ماں کو خوش کر لے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک بڑھیا جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے کچھ کرنے لگے، فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا، لیکن جب بنی اسرائیل مصر چھوڑنے لگے تو میرا لاشا لے کر کے میرے آبائی وطن بیت المقدس جانا اور مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ، جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر جانے لگے تو پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم گھبرا رہی ہے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، مجھے تو میرے دادا حضرت یوسف کی وصیت یاد آتی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے دادا یوسف کا مزار کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل جائیں گے تو میرا لاشا بھی لے کر جائیں گے۔ پتا چلا انبیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا بلکہ نبی قبر کے اندر موجود رہتا ہے۔ اور حضرت یوسف کی قبر کہاں تھی؟ دریا کے اندر تھی۔ حضرت یوسف کی قبر دریا کے اندر۔ ایک بڑھیا نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو حضرت یوسف کی قبر بتا دوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا جلدی بتا، یہ قوم پریشان ہے۔ کہا کہ بتاؤں گی لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، اگر اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہو تو ابھی قبر کا پتہ بتا دوں۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی تو جنت میں جا، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں۔ اور عمل کتنا چھوٹا، عمل کتنا چھوٹا، اشارہ کر کے قبر یوسف بتا دے۔ ارے قبر یوسف بتا دے اور موسیٰ علیہ السلام کے درجے میں جنت میں جائے۔ جہاں نبی وہاں وہ بے عمل بڑھیا، جہاں نبی، ارے نبی کے برابر تو اس کا عمل نہیں ہے نا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں بتا دوں گی لیکن آپ کے ساتھ جنت میں۔ موسیٰ نے کہا جنتی ہو جائے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کی بات کیوں کرتی ہے؟ بلبلے سدر آ گئے، بلبلے سدر آ گئے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم، اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تجھ سے اپنے ساتھ جنت تو موسیٰ دے دینا۔ ارے اگر قبر یوسف بتا کر کوئی موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے اور میلاد منا کر اگر کوئی ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے، تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے، بات تو عمل کی ہے، بس اس کو جو عمل قبول ہو جائے۔ تو ابو لہب جو ہے وہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا۔ لیکن اب یہاں جب یہ بات آئی تو لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ کافر ہو جو تم کافر کی حدیث لا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، امام بخاری لائے ہیں نا۔ اور پھر کا میلاد کے لیے اتنا چھوٹا سا حوالہ۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے بخاری میں بتاؤ، جب بخاری میں بتا دیا تو اب بخاری بھی مشکوک ہو گئی۔ بخاری میں پوچھ رہے تھے، جب بخاری میں بتایا تو بخاری بھی مشکوک ہو گئی۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟
क्या मिलेगा तुम्हें नबी की दुश्मनी से? नबी, और मुझे बताओ यार, किसी के बर्थडे पर इतनी सख्ती होती है कि मत मनाओ? यौम इकबाल पर, यौम गालिब पर, यौम मीर पर, 15 अगस्त पर सब जश्न मनाते, हम भी मनाते हैं। क्या आजादी दिलाने वालों से ज्यादा नबी का हक नहीं? हिंदुस्तान आजाद कराने वालों से ज्यादा नबी का हक नहीं? उस वक्त आजादी के शहीदों पर लोग सलाम भी पढ़ते हैं। बैनर पे लिखा होता है, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया उनको पाकीज़ा सलाम। सलाम ही नहीं, पाकीज़ा सलाम। और हम नबी की विलादत पे पढ़े, क्यों इख्तिलाफ करते हो? कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, फिर क्यों मसाइल हैं? करीब आओ, एक दूसरे को समझो, हक को कबूल करो, सच्चाई को कबूल करो। अरे नबी के इतने एहसानात हैं, जो हम नमाजी हैं नबी के सदके में है, जो रोजा रख ले नबी के सदके में है, अल्लाह का पता मिला नबी के सदके में है। वरना तुम कहां होते, हम कहां होते? अपनी हैसियत क्या है? अरे खुदा तो हदीस कुदसी में फरमा चुका कि अल्लाह अकबर, रब फरमाता है, लौला कलामा खलक़तु दुनिया, हबीब अगर तुझे न पैदा करना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। मेरे भाइयों, नबी के नाम पर लड़ने की बात तो न थी, नबी का नाम ही एक नाम था जिस पर सब मुत्तहिद हो सकते थे, लेकिन नबी को भी मशकूक कर दिया गया। बात कहते हैं ये तो ख्वाब की बात है, हम कहते हैं बात ख्वाब की है, लेकिन बयान तो सहाबी कर रहा है। अब्बास ने तो ख्वाब में बयान नहीं किया, अब्बास ने तो बेदारी में बयान किया। और अगर कोई सहाबी किसी ख्वाब को बयान कर दे और वो उसकी तस्दीक कर दे तो वो ख्वाब भी हदीस कहलाता है। तभी तो इमाम बुखारी ने लिखा है। इसलिए लोगों, तुम्हारे घर सुने सुने नहीं होने चाहिए, तुम्हारे घरों पे परचम लहरना चाहिए। किसी के मजाक की फिक्र मत करो, मजाक तो दीवानों का ही उड़ाया जाता है। और अगर हमें कोई दीवाना समझता है तो मेरे रसूल की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकालु इन्नहु मजनून, कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन हो नहीं सकते जब तक तुम्हारा मोहब्बत रसूल देखकर लोग तुमको मजनून और पागल होने का ताना ना दे, उस वक्त तक तुम मोमिन हो नहीं सकते। कहने दो लोगों को, कहने दो, ये मुकद्दर की बात है। कोई मदरसे का सालाना जलसा करे, कोई नबी का सालाना मिलाद बनाए, ये मुकद्दर की बात है। कोई यौम इकबाल मनाए, कोई यौम मुस्तफ़ा मनाए, ये मिलाद ईदों की ईद है, ये ईदों की ईद है। बहरहाल गुफ्तगू बहुत तवील होने लगी, मैं अर्ज करने चला था, जब ये मिलाद ही मिलाद है तो मिलाद पर क्या क्या हुआ वो तो आज 4 बजे जो इसमें ये महफिल जो मरकज पर होगी, हर साल हम 12 बजे से लेके फजर तक महफिल हुजूर की आमद पर, और जो ऐन हुजूर की आमद का मौका होता है हम उस वक्त तो खड़े होकर हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं और महफिल मुनक्किद करते हैं। और ये महफिल मैं बार बार भी कह चुका हूँ, शाह अब्दुल अजीज ने मनाई, अबू बकर सिद्दीक ने मनाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद की। और वो हदीस भी मैं पढ़ करके आपको सुना दूं और गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। हजरत अब्बास तो बिठा बिठा करके पढ़ते थे नबी की मिलाद, बिठा बिठा करके पढ़ते थे नबी की मिलाद, आका की मिलाद। हुजूर आए तो पूछा, चचा आप क्या कर रहे हैं? अब्बास कहते, हुजूर मैं आपका मिलाद पढ़ रहा था, मिलाद बयान करता। हुजूर फरमाते, अब्बास तुझ पर मेरी और तेरी औलाद पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। मुसलमानों, अपने नबी के हम पे बड़े एहसानात थे बहुत। वो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए रोता रहा, मगफिरत की दुआएं करता रहा। हाँ हाँ, जिसने पत्थर खाए और ईमान की दौलत हमें अता की, जिसने गालियां सुनी ईमान की दौलत हमें अता की। हमारा बाप हमारे लिए सर्दी की रातों में खड़े होकर दुआ नहीं करता, लेकिन वो आमिना का लाल है, वो मिलाद वाला मुस्तफा है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। अम्मा आयशा कहती है, जब वो उम्मत के गुनाह याद करके रोते, पूरी पूरी रात उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करते, हत्ता कि उनके पैर सूज जाते, पैरों पे वर्म आ जाते, ऐसा लगता कि पैर फट जाएंगे और खून निकलने लगेगा। वो रसूल हमें इतना याद करें और हम साल में एक मर्तबा अगर नबी का जश्न मनाए। सारे जश्न तुम्हें हजम है, बेटी की शादी का जश्न, बेटे की शादी का जश्न, बाप के हज से आने का जश्न, सब तुम्हें मंजूर है। एक नबी का जश्न तुम हजम नहीं करते। और हम तो ये कहते हो ठीक है, किसी को नहीं मनाना ना मनाए, मना क्यों करते हो? कौम को गुमराह क्यों करते हो? कौम में लड़ाई क्यों पैदा करते हो? नहीं मनाना, शौक से ना मनाओ, तकदीर की बात है, मुकद्दर की बात है। लेकिन अब सुनो, जब इतने सारे सबूत सुन चुके हो तो मेरा जो उन्वान है
رسول کا بچپن، رسول کا بچپن کتنا حسین تھا. کل کچھ باتیں کہہ چکا ہوں، وہ آج نہیں کہوں گا، اس سے لگ کر کچھ باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ 12 بجے دوسری محفل میں بھی جانا ہے اور پوری رات آپ کو ہی بیٹھنا ہے، مجھے بھی. یارو اس محفل کی وہ برکتیں ہیں. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میلاد النبی کی شب جو دعا کی جاتی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. اور جو آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کتنی قبول ہوتی ہے. جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو محمد کو دودھ پلائے. اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو میرے محمد کو دودھ پلائے. جو چرند و دودھ والے تھے انہوں نے کہا اللہ ہم پلائیں گے. جو جانور تھے جنگل کے انہوں نے کہا ہم پلائیں گے. ساری مخلوق کے لوگوں نے کہا تیرے نبی کی پرورش ہم کریں گے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس کے لیے تو ایک مقدس نام لکھ دیا گیا ہے جو حلیمہ سعدیہ کا نام ہے. حلیمہ ہے سبحان اللہ. حلیمہ کیا حلیمہ ہے. جب دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی تو اگر کوئی کہہ دینا اللہ تیرے نبی کی مقدس دائی حلیمہ کا واسطہ، پھر کیسے رحمتیں چھما چھم برستی. بہت اس کی برکتیں، بڑی برکتیں. یہ نام فاطمہ، نام حلیمہ، ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں. لوگ گواہیں، لوگ گواہیں، بہت لوگ گواہیں. 3 سال سے مسلسل ناسک کے اجتماع میں برسات ہی ہوتی ہے، اور جب برسات ہوتی ہے تو لوگ پکڑ کے مجھے کو بٹھا دیتے ہیں. میں سوچتا یا اللہ تیری برسات، تیری مرضی. اور ہم جیسے گنہگار لوگوں نے 3 سال سے یہی شروع کر دیا آپ ہی کریں دعا آپ ہی کریں. میں بیٹھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں اللہ حلیمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، آمینہ کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ. اتنے نام پڑھتا ہوں. جا کا 3 سال کا ریکارڈ ہے، آپ ناسک والوں سے پوچھ لیں. ادھر نام لیے ادھر تھم گئی. کرم کی بات ہے. یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ وہ نام ہے جن سے کام نہیں بگڑتے. یہ برکتیں کوئی دل سے پکارے تو صحیح. میں یہاں ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہوں جو نام والے لوگ. اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. یہ ان آقاؤں کے صدقہ، ان کی خیرات ہے. تو حلیمہ کا نام لکھ دیا گیا. اب حلیمہ حضور کو لے جاتی ہے، لے جا رہی ہے، رستے میں ہے. میں یہ کل تک بیان کر چکا ہوں. اب جب حلیمہ لے گئی، حلیمہ کا علاقہ طائف کی طرف ہے. میں نے حلیمہ کی جھوپڑی بھی دیکھی. اب بہت خستہ ہو گئی. 2003 میں جس وقت میری حاضری ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ چلیں جہاں میرے نبی کا بچپن گزرا ذرا وہ بھی جگہ دیکھیں. مٹی کا مکان ہے، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس وقت تو وہ موجود تھا وہاں جس گھر میں، حالانکہ اس کو بعد میں مرمت کیا گیا، وہ بے عین ہی نہیں تھی، لیکن جو اس مقام پر کافی خستہ حال وہ مکان تھا. حلیمہ جب پہنچی ہے قبیلہ حوازن میں تو حال یہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم نے محمد کو برکت والا بچہ نام رکھ دیا کیونکہ اس کی برکتیں اتنی تھی. قحط کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے. میری بکریاں چرنے جاتی ہیں، ان کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں، ان کے تھن بھی بھر جاتے ہیں. تو سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اپنے چرواہوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر اپنے بچوں کو، ابو زویب کی بیٹی کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں کیوں تم جانور نہیں چراتے؟ یعنی حلیمہ کے جانور جہاں چرتے وہاں لے جا کے چرایا کرو. تو وہ لوگ جانور وہاں لے کر آتے. اب دونوں بکریاں ساتھ ساتھ چرتی، حلیمہ کی بھی اور گاؤں والوں کی بھی. حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھر جاتا اور گاؤں والوں کی بکری بھوکی رہ جاتی. تو حلیمہ کہتی یہ سب برکت تھی آمینہ کے لال کی. آمینہ کے لال کی سب برکت تھی. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. کیسا ہمارا نبی ہے، اپنے نبی کی شان کیسی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے بکری لے کر کے آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً اچھی ہو جاتی. جب کوئی بچہ بیمار پڑتا اس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے. کس کا؟ ابھی نبی 2 سال کے نہیں ہوئے ہیں، ننھے سے پیغمبر کا ہاتھ جب بچے پہ پھیر دیتے بچے کو شفا مل جاتی. اور پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی اور بچے
اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے۔ اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتے تھے، ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا۔ آقا نے خود بیان کیا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے آتے، میں چاند سے باتیں کرتا رہتا، چاند مجھے بہلایا کرتا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا، جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا۔ ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے، اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بھنڈی بازار کی غیر معتبر لکھی ہوئی پریس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ امام قسطلانی شارح بخاری جیسے محدث نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ ارے جب نبی کا بچپنا اتنا پختہ ہے کہ وہ چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں، اگر آج میلاد کا اجتماع یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا؟ حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے، انگلی اٹھی ہوتی، ادھر انگلی جھولا جھولتا نا، جھولا ہلتا نا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا۔ بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس امام کا شعر اصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ چاند چھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مالیگاؤں والوں تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو مجھے یقین ہے، لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگے تو بس ایک جملہ تم سب کو تحفتاً کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا جھولے کی رپورٹ لے لے پیارے، ذرا 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 جھولے کی رپورٹ لے لے کہ تیرا حال کیا تھا جھولے میں۔ نادان جب ماں جھولے کے پاس پہنچتی تھی تو برا نہیں لگے تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے جھولے کا حال یہ ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے جھولے کا حال یہ، انگلی ادھر ہوتی ہے۔ دیکھیے میں بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ جب تک رات کا اندھیرا نہ بتاؤں دن کا اجالا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے جب تک کہ میں تمہیں تاریکی نہ بتاؤں اجالا تمہیں پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں کہتے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کب کہیں گے؟ آپ تو مومن ہو نا، آپ تو ابا کو اپنی طرح نہیں کہتے، آپ نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جدھر چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی نور ہیں تو ان کا کھلونا بھی نور کا تھا۔ ہمارے بچے مٹی کے برتن سے کھیلتے ہیں، اب تو مٹی کے برتن بھی ختم ہو گئے، وہ گاڑی سے، پلاسٹک کی گاڑی سے کھیلتے، خدا جانے کیا کیا چیزوں سے کھیلتے ہیں، لیکن میرا نبی چاند سے کھیلتا ہے، نبی کا کھلونا چاند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حلیمہ سعدیہ سے سنو، سبحان اللہ، اپنے نبی کی عظمت۔ اب دل میں جتنی جائز تمنائیں لے لو، کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں، میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں، میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر کے اگر دل میں نیت لے لو، اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مراد پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جب نام محمد لیا ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، جب یوسف نے نام محمد لیا ہے تو مصر کے جیل خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے، جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر نینوا کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ حضرت نوح کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے، ہاں ہاں، حضرت ابراہیم پر نارے نمرود جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے۔ آؤ آؤ، اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں، اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آئیے اللہ اکبر۔
حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا. اللہ اکبر. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے. اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام آقائے کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں بلکہ عرش کی زینت لے کر بیٹھی ہے، فرش کا وجود لے کر کے بیٹھی ہے، کائنات کا خلاصہ لے کر کے بیٹھی ہے، قرآن ناطق لے کر کے بیٹھی ہے، رحمان کی امانت لے کر کے بیٹھی ہے، کونین کا پیغمبر لے کر کے بیٹھی ہے، عرش کا تارا لے کر کے بیٹھی ہے، نبیوں کا امام لے کر کے بیٹھی ہے، امام الانبیاء، امام الاسفیاء، سید الصالحین، سید الساجدین. ہاں تو اسے لے کر کے بیٹھی ہے جو صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے. حلیمہ قیامت تک کی عورتیں گود میں قرآن لے کر کے بیٹھے گی. حلیمہ تو صاحب قرآن لے کر کے بیٹھی ہے. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ. کہتی ہے میں ننے سے ابھی 2 سال کے نہیں ہوئے، ننے سے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہوں. بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے. ایک بکری کی توجہ محمد کی طرف ہو گئی. وہ بکری ریوڑ سے نکلی اور آنے کے بعد اپنا منہ حضور کی پیشانی کے قریب کیا، حضور کی پیشانی چوما اور اس کے بعد حضور کو سجدہ کیا. دوڑتے ہوئے ریوڑ سے جا کر کے مل گئی. بکری کو بھی پتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، تعظیم رسول کیا ہے. لوگوں اگر آج کوئی محروم یہ کہے کہ معاذ اللہ ہم نہیں جانتے، تو کیا میرے بھائی تیرا دماغ بکری سے بھی چلا گیا، تیرا دماغ جانور سے بھی چلا گیا. ہائے تجھے انسان کہلانے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حلیمہ کہتی ہے میں دودھ پلاتی رہی اور اسی دودھ پلانے کے ایام میں پھر وہ پیر وہ کبھی جو ہے گھٹنوں کے بل چلنے لگے. جب وہ گھٹنوں کے بل چلتے نا، قربان جائیں اللہ نے محبوب کو گھٹنوں کے بل کیوں چلایا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا، ڈائریکٹ آسمان سے اتار دیتا، تو ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ کہتا اللہ تو نے تو کہا کہ نمونہ ہے، میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ کیونکہ جوانوں کے لیے نمونہ ہے، عمر دراز والوں کے لیے نمونہ ہے، میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ میرے اللہ نے کہا نہیں میرے بندو، میں تمہیں محروم نہیں کروں گا، آمنہ کے شکم میں رکھوں گا تاکہ شکم میں رہنا بھی نمونہ ہو جائے. حلیمہ کی گود میں دیا جائے گا تاکہ گود میں آنا بھی نمونہ ہو جائے. گھٹنوں کے بل چلاؤں گا تاکہ جب بچے اس طرح چلیں گے تو تمہارے نبی کی ادائیں تمہارے سامنے تازہ ہو جائے گی. قربان جائیں اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہیں جب میں گود میں لے کر انہیں نکلتی تو بادل سر پہ سایہ کرنے لگتا، بادل سر پہ سایہ کرتا. حلیمہ کہتی ہے یہی ہوا. ایک دن ایسا ہوا قحط سے لوگ تنگ آ گئے، قحط سے لوگ پریشان ہو گئے، دھوپ ہٹتی نہ تھی، لوگ مرنے والے تھے اور جانور تو مر رہے تھے اور کھیتیاں تو تباہ ہو چکی تھی. کسی نے کہا اے بی بی حلیمہ ہم پہ رحم کر، یہ جو برکت والا بچہ لائی ہے ذرا اس کے ذریعے سے کچھ جو ہے وہ بارش کا انتظام کر. میرے نبی کا معصوم بچپن. حلیمہ کہتی ہے جب انہوں نے کہا حلیمہ بارش کا انتظام تو کر، کہتی ہے میں گود میں لے کر محمد کو نکلی، میں گود میں لے کر محمد کو نکلی اور عرض کی میرے اللہ. چونکہ حلیمہ عیسائی تھی. حلیمہ کہتی میرے اللہ اس محمد کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما. کہتی اتنا کہنا تھا، کالی کالی گھٹائیں گھرائی ہے اور بارش کا نزول ہو گیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس وقت ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اب ذرا دل میرے قریب لائیے اور میری باتوں کو سنیے، غور سے سنیے. میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے. حلیمہ کہتی ہے پھر لوگ گھروں میں برکت ہو گئی، گھر بھرنے لگے. اسی ایام میں ایسا بھی ہوا وہ 2 سال کے ہو گئے نا، وہ 2 سال کے ہو گئے تو یوں ہوتا کہ میری بیٹی شیما کہتی امی بھائی کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، ایک کام کرو بکری میں چرانے جاؤں تو ان کو بھی میرے ساتھ بھیجا کرو. میں نے کہا نہیں بیٹی نہیں، یہ بڑی عظیم امانت ہے، جانور اسے تکلیف پہنچائیں گے، جانور اسے جو ہے وہ مشقت میں ڈال دیں گے. شیما کہتی نہیں امی جان، جانور تو اس کے منہ چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے جب ہم اسے لے کر کے جاتے ہیں تو ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں.
اللہ اکبر 2 سال مکمل ہو گئے. اب حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ حضور کو لے کر کے چلی مکہ. لیکن جب لے کر کے آئی, حلیمہ کہتی آمنہ, او بی بی آمنہ, مجھ پہ رحم تو کر میری بہن, کہ دیکھ نا میں نے 2 سال تک دودھ پلایا, میں تو اجرت نہیں مانگتی, بس اتنا مانگتی ہوں ایک مرتبہ جو ہے مجھے اور محمد کو واپس کر دے. دیکھ مکے کی فضا جو ہے وہ گرد آلود ہے, مکے کی فضا اس وقت تو ٹھیک نہیں ہے, بیماریاں ہو سکتی ہے, اس پیارے بچے کو میرے ساتھ دے دے. آمنہ میں لے جاؤں گی, کچھ دن اسے اپنے ساتھ اور رکھوں گی, بڑی خدمت کروں گی. اور 2 سال میں دائیاں بچے واپس کر دیتی ہے. لیکن جو اللہ اکبر میرے نبی کا بچپنا حلیمہ نے دیکھ لیا, ایسے جان و دل سے فدا ہوئی, کہنے لگی لے جا. اتنا اصرار کری. حضرت آمنہ نے کہا, نبی کی امی تھی نا, نبی کی امی جس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا, فاطمہ کی دادی ہے. آؤ در زہرا پر پھیلاؤ ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. فاطمہ اتنی سخی ہے, آمنہ کتنی سخی ہوگی. ارے جس نے کونین کا والی قوم کو دیا ہے وہ کتنی سخی ہوگی. جب حلیمہ نے بہت ضد کیا, آمنہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا. اب حلیمہ لے کر کے آئی, کہتی ہے کہ ابھی 2 سال سے کچھ عمر بڑی ہے اور حضور بکریاں چرانے جاتے ہیں. میں اب اس کو دوبارہ نہیں کہوں گا. حضور بکریاں لے جاتے ہیں, کیونکہ لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں. لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے میرے رسول کو دیکھ کے کہتے وہ ہماری طرح ہیں, لیکن لوگ جبریل کے آگے معراج میں دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ وہاں تو عقل دنگ ہے. جہاں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ رہے ہو وہاں جبریل کے آگے بھی تو دیکھو, تصویر کا دونوں رخ دیکھو, عظمت کرو. جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے. بس مالیگاؤں والوں تمہیں یہی پیغام دینا ہے مجھے, جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے. جب سے تم نے عظمت رسول چھوڑ دیا, تم نے نبی کو اپنی طرح سمجھا, ان کے علم پر تم بحث کرنے لگے, ان کی زندگی کے بارے میں تم شکوک میں پڑ گئے. آج دنیا تمہیں نچوڑ رہی ہے. رسی جل گئی, رسی کا بل نہیں جلا. تمہاری سنت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی. تمہیں پتا ہے آج مفکرین تقریر کرتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے. میں کہتا ہوں پہلے دیکھ تو صحیح کہ تو بادشاہ کب تھا. ابھی سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ چمار سے زیادہ تم پیچھے ہو تعلیم کے معاملے میں. یہ رپورٹ کا گلگلہ ہے پورے ہندوستان میں, پورے ملک میں. ایک وقت تھا تم بادشاہ تھے. بادشاہ کیوں تھے؟ بازوؤں کی قوت سے نہیں, اللہ کے کرم سے. اور اللہ کا کرم کب تمہارے ساتھ تھا؟ جب تم نبی کا احترام کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے. ہاں تمہارا غریب بھی تعظیم کرتا تھا, تمہارا امیر بھی تعظیم کرتا تھا. تھوڑا سا علم آیا, رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگے. سب کے تہوار منایا, نبی کے میلاد کے خلاف باتیں کرنے لگے. سنو سلطان محمود غزنوی, تم کب تک بادشاہ تھے؟ سلطان محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہ پڑے. 1000 بار آقا پہ درود پڑتا تھا تب سوتا تھا. آج تو کوئی ایک کارخانے کا مالک ہوتا ہے, زنا کے اڈوں کو کے سوا اس کو کیا دکھتا ہے؟ شراب کے اڈے دکھتے ہیں, موبائل پر گیم دکھتا ہے. کوئی معاذ اللہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ افسوس کی بات ہے. بڑی بڑی داڑیاں والوں اگر تھوڑا سا مال آ گیا نا, کوئی محلے میں کسی پہ بد نظری کرتا ہے, کوئی تراشن والی پہ بد نظری کرتا ہے, کوئی گھر میں کام کرنے والی پہ بد نظری کرتا ہے, کوئی موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھتا ہے. یہ تباہی کے اسباب ہیں. سچی توبہ کرو, اپنے نبی کے قریب آؤ. جب حضور کے قدموں کے قریب آؤ گے اللہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا. سلطان محمود غزنوی 1000 مرتبہ بادشاہ ہو کر درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا. آج ہم سیریل دیکھے بغیر نہیں سوتے, فلمیں دیکھے بغیر نہیں سوتے. اب تو موبائل ہمارے پاس قیمتی آ گئے ہیں, زنا کے مناظر دیکھے بغیر نہیں سوتے. داڑھی میں دین نہیں ہے, داڑھی کے اندر دین نہیں. ہم نے سوچا داڑھی لمبی کر لی دیندار ہو گئے. التقوی ہاں ہونا, دین یہاں ہے. دل کو دیندار بناؤ, اور اس دل میں جب عشق مصطفیٰ آئے گا, تعظیم رسول آئے گی, تبھی دین آئے گا. ورنہ ٹوپیاں پہن کر دیندار نہیں بن سکتے, داڑیاں رکھ کر صرف دیندار نہیں بن سکتے. عشق مصطفیٰ کے بعد جو داڑھی ہوگی وہ نجات کی طرف لے جائے گی. عشق مصطفیٰ کے بعد, تعظیم رسول کے بعد جو ٹوپی ہوگی وہ دین کی طرف لے جائے گی. ورنہ قرآن تو
گاندھی جی نے بھی پڑھا ہے، اسے بھی قرآن مقدس کے کچھ پارے یاد تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ تو اس وقت شنکر آچاریہ بھی اپنی محفلوں میں پڑھتا ہے۔ کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سچے مسلمان وہ تھے جو نبی کی محبت میں جیتے تھے مرتے تھے۔ ہاں کسی کا حسن ان کو آوارہ نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کی نگاہ میں حسن مصطفیٰ بسا ہوا تھا، مکین گنبد خضرا کے جلوے بسے ہوئے تھے، اسی لیے وہ آوارگی کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ محمود غزنوی 1000 بار درود پڑھے، کیسا عاشق، کیسا، تم کب تک بادشاہ تھے؟ محمود کا ایک غلام تھا جس کو محمود نے وزیر بنایا تھا، اس کا نام ایاز تھا، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ محمود کی خدمت کے لیے ایاز کا بیٹا محمد مقرر تھا۔ ایک دن ایاز کے بیٹے نے حمام میں تولیہ نہیں رکھا جسے آپ ٹاویل کہتے ہیں، تو اندر سے محمود نے آواز دی، او ایاز کے بیٹے تولیہ نہیں رکھا، تو نے ٹاویل نہیں رکھا؟ ایاز نے سنا، اٹینشن، بادشاہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا نام نہیں لیتا، اور جس سے ناراض ہو جائے بادشاہ لوگ تو پھر اس کی زندگی کم رہ جاتی۔ ایاز رک گئے، بادشاہ باہر آیا، اس نے کہا جہاں پناہ اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ انہوں نے کہا کہو، کب تمہیں منع کیا ایاز، ہم تو تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ کہا جا آپ نے غلام زادے کا میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ہر وقت تو تم اسے محمد کہہ کے بلاتے ہو، آج نام نہیں لیا۔ محمود کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جذبات مشتعل ہو گئے۔ وقت کے بادشاہ نے کہا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، محمد پہلے مدینے والے آقا کا نام ہے۔ جب میں حمام میں تھا تو میں بے وضو تھا، میں بے وضو نام محمد کیسے لے سکتا ہوں؟ جب تک تم میرے آقا کا نام بادشاہ ہو کر بھی باوضو لیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، تو اللہ نے تمہیں نوازا تھا۔ آج جو کٹ رہے ہو نا، شام میں کٹ رہے ہو، یمن میں کٹ رہے ہو، اور عراق میں کٹ رہے ہو، کیوں کٹ رہے ہو؟ اور اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیا ہندوستان والوں، تو لاہور کا قلندر بہت پہلے کہہ چکا ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر یہی بے ادبی کا تمہارا انداز رسول اللہ کے ساتھ رہا، ان کے خاندان والوں کے ساتھ رہا، ان کی اہل بیت، ان کے صحابہ، ان کے اولیاء کے ساتھ رہا، تو جو یمن اور شام میں ہو رہا ہے وہ تمہارے ملک ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے پیر سے زیادہ، اپنے استاد سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی کی تعظیم کرو تو مصطفیٰ جان رحمت کی کرو، سب سے زیادہ کسی سے محبت کرو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو۔ خدا کے بعد ان سے افضل بزرگ برتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ارے وہ خدا ہو کر کے جب ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، وہ خدا ہو کر کے، اور کوئی تانا دینا ان کو کہ محمد کے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ ان پہ وہی یوں نازل کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، ہے کوئی ایسا کسی کے چہرے کی قسم اللہ یاد کرے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے تیرے چہرے کی قسم، اور میں تو عالم تصور میں یوں ہوں کہ گویا کہ دست قدرت مصطفیٰ کے گالوں کو تھام کے کہہ رہے ہیں پیارے تجھ سے ناراض ہوں گے تو پھر خوش کس سے رہیں گے؟ آگے قرآن کا مضمون بیان ہو رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ حبیب تیرے پیارے چمکتے چہرے کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ہے کوئی ایسا جس کے زلفوں کی قسم خدا یاد کرے؟ ہے کوئی ایسی زلفیں؟ آج اس میں مبارک پر بھی اعتراض ہے، زیارت کراتے ہو تو لائے کہاں سے ہو؟ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ جو منسوب ہو جائے رسول کی طرف ہم سر جھکا دیتے ہیں، ہم سر جھکا دیتے ہیں اور اس کی برکتیں ہی پاتے ہیں۔ حبیب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، بنانے والا خود پیارا ہے، بنانے والا خود، بلکہ یوں کہوں قدرت خود شیدا ہے، قدرت شیدا ہے، مشیت فدا ہے۔ اے پیارے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، کیا کہا؟ تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ ارے جب چھوڑنے کے دن ہوتے، جب سب چھوڑ دیتے تب نہیں چھوڑا؟ کب نہیں چھوڑا؟ کہتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب تیری پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہت بہتر ہے، اور پھر کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَوَجَدَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب
تجھے اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے. میں ناراض ہوں تجھ سے, میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اتنا دیں گے تجھے کہ تجھے راضی کریں گے, راضی کر لیں گے تجھے راضی. سنیوں خوش ہو جاؤ, راضی کرنے کی بات کی گئی ہے. کس کو؟ اپنے محبوب کو. جس کا میلاد مناتے ہو یوں چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں, چھوڑیں گے نہیں, یوں تمہیں چھوڑیں گے. ارے کچھ نہ کرتے تھے تو تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے وہ, آج تم ان کے لیے کر رہے ہو, تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تھک گئے میلاد والوں, تھک گئے؟ نہیں نا, اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور کہتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. کوئی ذرا یہ بولی بول کر دیکھے اور مسلمان رہ جائے, کوئی یہ بولی بول کر دیکھے اور مسلمان رہ جائے. اس بولی کا حق تو صرف مصطفیٰ پیارے کو ہے. اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا. اب حضور راضی کب ہوں گے؟ امت جنت میں جائے گی. اللہ فرماتا ہے اتنا دیں گے. توجہ, ہوٹلوں پر نبی کے علم پر, ان کی شان پہ باتیں کرنے والوں, صرف دل سے اس بات کو سن لو. کاش کہ اللہ آج کی رات کی برکت سے کسی کو ہدایت دے دے, کسی کو توبہ کی توفیق دے دے, کوئی بن جائے پھر سے عاشق رسول. اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر لیں گے. حبیب دیکھو, دو چیز ہوتی ہے دینے کی, عطا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اے حافظ غفران قادری منزل آنا, جب آئیں گے نا تو ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے, 10 دیں گے, 5 لاکھ دیں گے, ہے نا. لیکن حافظ مقصود صاحب آپ قادری منزل آئیں گے نا, اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے, مثال سے پاک ہے. ٹھیک ہے, ایک کو کہا 5,000 گن کر دیں گے, ایک کو کہا اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے. اب جب آئے نا یہ گھر پہ تو جس کو کہا تھا اتنا دیں گے 5,000, تو ان کا چہرہ خوش ہو کہ غمی میں ہو, کچھ بھی ہو, ہم تو نوٹ ہی دیکھ رہے ہیں نا. 1 2 3 4 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000, یہ لیجئے, آپ جانے, آپ کا کام جانے. لیکن جس سے کہا نا آپ کو راضی کریں گے, اتنا دیں گے, تو اب پیسوں کی گڈیوں پہ نظر نہیں ہوگی, چہرے مقصود پر نظر ہوگی. ہاتھ میں دیا, چہرہ دیکھا, خوش ہوئے نہیں, اور نکالا دیا, خوش ہوئے نہیں, اور نکالا دیا. پیسوں پہ نظر نہیں, چہرے پہ نظر ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل کا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے آمنہ کے لال اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے. تو کیوں نہ, کیسے راضی کریں گے؟ عرش پر عدالت کی کرسی پر خدا اپنی شان کے مطابق ہوگا, اور محمد پیارے لواء الحمد لے کر وہاں موجود ہوں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ 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 جاؤ. یہ جانے والوں پہ نظر نہیں ہوگی, حبیب کے چہرے پہ نظر ہوگی. حبیب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گویا کہ ہمارے جرائم نہیں دیکھے جائیں گے, محبوب کے رخ بددعا کے صدقے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حضور کہتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. سب جائیں گے, تب حضور مسکرا کے کہیں گے کہ میں راضی ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے وہ رضا ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ الم یجدک یتیما فآویٰ. حبیب جب تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف ہم نے راستہ دکھایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. حبیب جب تجھے یتیم پایا, قربان جائیں, دیکھیں یہ قرآن ہے, حضور کی سیرت قرآن بیان کر رہا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا نا, یتیم, تو تجھے اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی. اللہ اکبر. میرے اللہ نے میرے رسول کی کیسی شان بیان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا, حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر کے چلی ہیں, حضور کو لے کر کے چلی, واپس ہوئی ہے, تو خیر و برکت ہی برکت ہے. اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اختتام کی طرف آ رہا ہوں. بہت بابرکت لمحات ہیں, قبولیت کے لمحات ہیں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب میری بیٹی شیمہ میرے بکریوں کے ساتھ حضور کو لے جاتی. حضور بکریاں لے کر کے جاتے. جب بکریاں لے کر کے جاتے نا, اور لوگ بکریاں لے کر کے جاتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر بکھرتی تھی, لیکن جب حضور بکریوں کے ساتھ جاتے تھے تو بکریاں جو ہے وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, اور بکریاں چرتی بھی تھی. جنگل کے درندے حضور کی بکریوں پہ پہرا دینے کے لیے بیٹھتے تھے. امام قسطلانی لکھتے شیر, درندے, نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ کھائے, نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ لے جائے. شیمہ کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کی طبیعت علیل ہو گئی, حضور کی طبیعت علیل ہو گئی.
تو حضور 3-4 دن تک کے بکریوں کو لے کر جنگل میں نہیں آئے. جب نہیں آئے نا تو ایک بھیڑیا آیا جو ہمیشہ پہرے دیتا تھا, آیا بکری اٹھا کے لے کے بھاگا. تو جس وقت یہ شیما جو حضور کی رضائی بہن ہے, رضائی بہن کا مطلب دودھ پیتی بہن, یعنی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی, یہ دوڑتے امی امی غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ ہماری بکری بھیڑیا لے گیا. حضور بستر پہ تھے, سرکار ماتے چل تو کون لے گیا؟ حلیمہ نے کہا او ہو او بچے, بھیڑیا کو تو جانتا ہے کون ہوتا ہے بھیڑیے؟ بچے تو جانتا ہے بھیڑیا کون ہوتا ہے؟ ارے بھیڑیا تو بکریوں کو بھی نگلتا ہے, انسانوں کو بھی حملہ کرتا ہے, تو کہتا ہے چل تو. میرے رسول نے کہا امی میرے اللہ کی قدرت دیکھ, کہا چل تو. شیما کے ساتھ ساتھ چلے. حضور چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, ننھے سے پیغمبر نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا, کہا او جنگل کے بھیڑیوں ادھر آؤ اور میری امی کی بکری لا کر واپس کرو. بھیڑیے بکری کو مہمان بنا کے لے جاتے ہیں کہ گدے پہ بٹھائیں, تخت پہ بٹھائیں. بولیے بھائیو, یہ کہنا جنگل جا کے کہ میری ماں کی بکری واپس کرو, اور بکری واپس کرنے والے بھیڑیے. ارے جو بہت سخت دل ہوتا ہے اسی کو تو بھیڑیا کہتے ہیں. وہ کسی کی رعایت کرنے والا کی چلو چل کر کے اس کو پالیں گے, بکری بھیڑیے پالنے لے جاتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے, نبی کا بچپن سننے آئے ہو. میرے نبی فرماتے اے بھیڑیو میرے نبی کی امی کی بکری کون لے گیا, واپس لاؤ. جب بھیڑیے نکل کر کے آئے, بکری سامنے رکھی, زخمی بھی نہیں ہوئی تھی بکری. سرکار نے بکری حوالے کی, اور یہ منظر حلیمہ دیکھ رہی ہے, شیما دیکھ رہی ہے, حارث دیکھ رہا ہے. اوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تک تو یمن والا برکت والا بچہ جسے سمجھتے تھے یہ تو حاکم بھی ہے جنگل کا, اور اس کی حکومت بھیڑیوں پر بھی چلتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا, میری ماں کی بکری لے گئے. تو ایک بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی, اس نے زبان حال سے کہا او پیارے پیغمبر, جب تو بکریاں لے کر کے آتا تھا بکریوں کے بہانے ہم تیری زیارت کر لیا کرتے تھے. جب 3 دن تک کے آقا تو نہیں آیا تو ہم نے سوچا کہ بکری لے جائیں گے, حضور ماں کی محبت میں ضرور تشریف لائیں گے, بکری دے کر کے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کر لیں گے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے, گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. ارے جس کا بچپن ایسا ہو. اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں اور نبی کی یتیمی کی بیان کرتا ہوں. یہ سارے مناظر دیکھے, ایک منظر جو حلیمہ کو دہلا دینے والا تھا وہ یہ تھا. حضور ایک دن بکریوں کے ساتھ تھے, شیما جو بیٹی تھی جناب حلیمہ کی. تو ہوا یوں کہ کچھ لوگ پہاڑ سے نیچے آئے, پہاڑ سے نیچے آنے والے جب نیچے آئے انہوں نے حضور کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد زمین پہ لٹا دیا. جب زمین پہ لٹایا ہے تو شیما یہ منظر دیکھ کر کے بھاگی, اور یہ منظر دیکھ کر کے جناب عبداللہ جو حضور کے رضائی بھائی تھے وہ بھی بھاگے. کیوں بھاگے؟ کیونکہ انہوں نے پکڑ کر زمین پہ, توجہ فرمائے بہت خاص عنوان پہ آج گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو ان لوگوں نے حضور کو پکڑ کے زمین پہ لٹایا, اور جیسی انگلی کا اشارہ کیا تو حضور کا سینہ انہوں نے پھاڑ کر کے رکھ دیا. یہ دونوں بھاگتے گئے, ماں غضب ہو گیا, ہمارا جو مکی بھائی محمد ہے اس کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا. جب حلیمہ بھاگتے بھاگتے آئی تو کیا دیکھا, حضور کھڑے تھے مسکرا رہے تھے. بیٹے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, وہ کچھ لوگ آئے تھے اور آ کر انہوں نے میرا سینہ چیرا, سینہ چیر کر کے میرا دل نکالا اور اس کو دھویا, اور دھو کر کے پھر اندر رکھ دیا, اور جب ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ پھر برابر ہو گیا. جب ہٹایا کپڑا تو جیسے ٹانکے لگے ہوتے ہیں ویسے نشان موجود تھے. ایک خاص بات, انسان مرتا کب ہے؟ انسان مرتا کب ہے؟ جب اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. یہی ہے نا, کہتے ہیں ہارٹ اٹیک آیا. حضور کا بچپن ہے, ابھی 4 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے, فرشتوں نے دل نکال کر کے دھویا, حضور کا دل باہر ہے اور حضور زندہ ہے. اسی لیے نبی دل کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے اور نبی روح کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے. نبی کی روح نکلنے کے بعد بھی نبی زندہ رہتا ہے, اور نبی کی روح ایک لمحے کے نکلتی ہے پھر بعد میں داخل کر دی جاتی ہے. نبی اسی لیے زندہ ہے. یہ واقعہ دیکھ کر کے حلیمہ تو بالکل پریشان ہو گئی. حارث نے کہا حلیمہ یہ بچے پر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا, سحر ہو گیا ہے, اس کو جلدی سے واپس کر دو, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ. یہ لوگ لے کر کے گئے, واپس کر دی. حضرت آمنہ نے پوچھا حلیمہ
اتنی ضد کر کے لے گئی تھی, اتنی جلدی کیوں لائی, بتا کیا بات. کہا نہیں بس ہم نے خدمت کر لی. کہا نہیں کچھ تو ہے. تو تب حلیمہ نے بہت ضد کے بعد بتایا کہ اس کا سینہ چیرا گیا, نکال کے دل دھویا گیا, ڈالا گیا, تو میں نے سوچا کہ اس کو آسیب ہو گیا, معاذ اللہ جنات کے اثرات اس کو ہو گئے. تب حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ کیا بک رہی ہے تو, میرے بیٹے کو کبھی آسیب اور جنات کا اثر نہیں ہو سکتا. سن, جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا نا 4 مہینے کے حمل کی شکل میں, تو اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی میرے پیٹ سے, پتھروں سے آواز سنتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, میرے بچے پہ جنات اثر نہیں کر سکتا, میرا بیٹا وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کے نور میں ملک شام کے محلات دیکھے ہیں. حلیمہ تو چلی گئی. اب حضور میری امی, حضور علیہ السلام ان کی امی کے ساتھ سیدہ آمنہ کے ساتھ رہنے لگے. کیا وہ مقدس ماں ہے. حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی. بس اب اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو آئندہ سال ہم سیرت کا پورا ہفتہ منائیں گے اور حضور کے زندگی کے ہر سال پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ دعا کریں, حالانکہ وقت تو بہت قلیل رہتا ہے باہر کے لیے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا حکم آج کل زیادہ ہے, تو میں خود 2 دن کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے بعد مجھے پھر سفر پہ روانہ ہونا ہے. لیکن آپ دعا کریں کہ ہمیں آئندہ سال ہفتہ مل جائے. حضور کے ایک سال پہ گفتگو ہوگی, لیکن چرا کر نہیں, جو پسند آئے رکھ دیا, جو نہ پسند ہو چھوڑ دیا. نبی کی زندگی کا ایک سیکنڈ ہمیں پسند ہے, اس لیے کہ حق تو غلاموں کو ہے, حق تو غلاموں کو ہے بیان. ہم چھپاتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ارے ہمارا نبی شان والا ہے, ہم تو دکھاتے ہیں تاکہ سب جان لے کہ شان والا ہے. ہمارے مجدد نے جو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے, ہرما نصیب ہو تجھے امید گئے کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہو گئی. میرے نبی کی امی کہتی ہے بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا, بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا. جب تم میرے شکم میں 2 مہینے کے تھے تمہارے ابا کا وصال ہو گیا تھا. بیٹے چلو اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ سفر کر سکتے ہو, تو میں تمہیں لے جاؤں گی یثرب. حضور کے والد کا مزار کہاں تھا, جسے آج کل ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں, وہاں تھا, کیونکہ وہ ان کا ننیال تھا. حضور اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کے تھے, اس وقت ان کے والد سفر پہ نکلے, اور جب 4 مہینے کے شکم میں ہو گئے حضور کے والد, حضور علیہ السلام, تو ان کے والد کا وصال ہو گیا. حضور کے ابا جی کا وصال ہوا نا, تو اس وقت حضور کے ابا جی کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی, اور ابھی داڑھی کے بال, توجہ فرمائے بہت پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے, ابھی داڑھی کے بال نکلنے شروع ہوئے تھے, صرف نکلنے شروع ہوئے تھے, اور حضور کے ابا جی کا وصال 18 یا 19 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, ابھی مسجد نبوی بڑھ رہی ہے نا, توسیع ہوئی, آج سے تقریباً 40-50 سال کے اندر کی بات ہے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضور کے والد کا مزار مسجد کے اندر آ گیا. تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی یہ پاک کے والد کی قبر کھولی جائے اور ان کو یہاں سے نکال کر جنت البقیع لے جایا جائے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا, جو بھی سوچا اب اس کو چھوڑ دیجیے, اب اس پر نہیں جاتا, وقت تو بھی قلیل ہے, ورنہ بھی سب کی خبر لیں گے تو اپنا ٹائم چلا جائے گا. تو جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا, تو انہوں نے کیا کیا, جو ان کے حلیف لوگ ہیں, یعنی جو ان کے مسلک اور مشن پہ چلتے ہیں, تو انہوں نے سارے بادشاہوں کو اور ان کے معتمد علماء کو جمع کیا, اور جو ہے سب کو جمع کر کے وہ انہوں نے حضور کے والد کی قبر کھولی. پتہ نہیں کیا چاہتے تھے, اور جنت البقیع میں حضور کے, اچھا ٹھیک بس ابھی ختم کرو, بس ٹائم ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. پہلے مجھے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تھوڑا بولیے, میں بول رہا تھا, بس بات ابھی ختم کر لیتا ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا, وہ ہمیں ٹائم دے رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم, بس بات مکمل, شارٹ میں مکمل. حضور کے ابا جی جو ہے ان کی 18-19 سال کی عمر میں وصال ہوا, تو تقریباً 1500 سال کے بعد, 1500 سال کم و بیش کے بعد, یا 1450 سال کے بعد حضور کے والد کی مزار کھولی گئی. جب کھولی گئی نا, تو اس میں مصر کے مفتی اعظم بھی شریک تھے, انہوں نے اس کو بیان کیا. جب کھولی گئی تو حضور کے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد,
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی کے ابا جان، ان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگا تھا، اور جس وقت حضور کے والد 18-19 سال کی عمر میں جو تھے تو حضور کے والد کے بال نکل رہے تھے، بس ویسے ہی تھے، اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ سعودی حکومت کے نمائندوں نے حضور کے والد کا جسم نکالا، اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ جس پر رکھتے ہیں، اسٹیچر پر جو ہے وہ اس کو رکھا، حضور کے والد کے جسم شریف کو اس پہ چادر ڈال دی۔ مفتی اعظم مصر کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان تھا، میں نے حضور کو تو نہیں دیکھا، لیکن جس رسول کے ابا کی پیشانی میں نور محمد رہا، آج میں وہ خوش نصیب امتی ہوں کہ میں اپنے نبی کے والد کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سوچا جو 1450 سال سے اپنی قبر میں سو رہا ہے، کفن داغدار نہیں ہوا، ذرا اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کا شرف تو حاصل کروں۔ کہتے ہیں جب میں نے نبی کے ابا جان کے ہاتھوں کو، پیروں کو چھوا، تو جیسے زندہ کا جسم پکڑ کر آپ چھوڑتے ہیں تو کیسے سفید ہو جاتا ہے، پھر خون آنے لگتا ہے، ویسے حضور کے والد کے جسم پر خون آنے لگا، اور وہ اتنا نرم تھا، ایسا لگا میں کسی ریشم کو یا کسی کفاس کو چھو رہا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو حضور کی امی جان کہتی ہیں میرے بیٹے چل میں تجھے تیرے بابا کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاؤں۔ حضور نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر جو کیا وہ اپنے والد کے مزار پر حاضری کے لیے کیا۔ اللہ اکبر، گویا کہ ولیوں کے مزار پہ جانا یہ نبی کی سنت ہے، سفر کر کے جانا، کیونکہ عبداللہ نبی نہیں ہے ولی ہیں، اور ان کے مزار پہ حضور گئے۔ کتنا آج 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس وقت کا کتنا فاصلہ ہوگا۔ حضور اپنی امی کی اس کے ساتھ اونٹنی پر گئے، 3 لوگ تھے، ام ایمن، حضور کی امی کی کنیز، حضور کی امی اور میرے حضور۔ حضور کی امی نے اجازت لی اپنے سسر سے کہ میں جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کا مزار، میرے بیٹے کو دکھا دوں، اور میں بھی بہت دن سے زیارت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو صرف 2 مہینے نکاح کو ہوئے تھے، صرف 2 مہینے، اور شوہر سے جدائی ہو گئی، تو میں بھی ان کی مزار دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دی، 3 نفری قافلہ نکلا، اور جب یثرب پہنچے، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، لیکن اب ہم یثرب کہنے کو جائز نہیں سمجھتے، ہم اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یثرب کہا ہے، تو میں بھی کہیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ لیں۔ بہرحال مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کی امی حضور کے والد کی قبر پر کھڑی ہے، سرہانے سے حضور کھڑے ہیں، وہ کبھی اپنے بیٹے کے 6 سال بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے، رونے لگی۔ اور بڑی عظیم شاعرہ تھی میرے نبی کی امی، بہت عظیم شعر کہنے والی تھی، تو شعر کہنے لگی اے یثرب والو، تمہارے بازو تھک نہیں گئے جب تم نے میرے حسین شوہر کے جنازے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا؟ اور رونے لگی۔ 1 مہینے تک قیام رہا، غمگین ہوئی، جب لوٹی تو مقام ابوا پر حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھتے تھے اور حضور کی امی ان کو دیکھتی تھی۔ 6 سال کا معصوم بچہ، معصوم پیغمبر، جنگل و بیابان اور صحرا میں ماں بیٹے کو دیکھتی اور یتیمی پر خیال کرتی ہے۔ باپ تو پہلے رخصت ہو چکے، اب میں بھی جانے والی ہوں۔ ام ایمن نے پتھر کا سرانہ لگا کر مقام ابوا میں حضور علیہ السلام کی امی کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جب حضور کا چہرہ دیکھتی ہے تو یہ شعر پڑھتی ہے، اے محمد تجھے اللہ کا واسطہ، تو کبھی بتوں کے قریب نہ جانا میرے بیٹے۔ کون کہہ رہی ہے؟ جسے آج کافر ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، وہ میرے حضور کی امی کہہ رہی ہے۔ حضور کی ماں مومنہ تھی، اسی لیے تو کہہ رہی 6 سال کے پیغمبر کو، بیٹے تجھے اللہ کا واسطہ کبھی بتوں کے قریب نہ جانا۔ اور پھر کہتی ہے میں نے وہ بیٹے کو جنم دیا ہے کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر بندہ مرے گا، ہر چیز کو زوال آئے گا۔ آمینہ بھی دنیا سے جا رہی ہے، لیکن آمینہ نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے، اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ آمینہ کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہاں میرے نبی کی ماں، اے ہم سب کی ماں، یقیناً تیرا ذکر قیامت تک ہوگا۔ نبی کا میلاد اس وقت تک
मुकम्मल नहीं होगा जब तक के नबी की माँ का जिक्र नहीं होगा। तो कितनी अजमत वाली माँ है। कुछ लोग नबी की अम्मी को कहते हैं वो तो काफिरा थी। अरे जो बुतों से रोके वो काफिरा होगी। और फिर जालिमों सोचो तो सही कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस मछली के पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। अरे जब मछली के पेट में नबी रह जाता है तो वो मछली जन्नत में जाती है। जिस आमिना के पेट में अल्लाह का हबीब 9 महीने तक रहा है, क्या वो आमिना जन्नत में नहीं जाएगी? नबी की मां को लोग गाली देते हैं। बहरहाल तो नबी की अम्मी शेर पढ़ती है और कहती है कि मेरा बेटा वो है मशरिको मगरिब में जिसके डंके बजेंगे। ये हुजूर की अम्मी मेरे नबी की नात पढ़ रही है। लोग कहते हैं नात का सबूत क्या है? मैं कहता हूं लोगों ने तो बाद में पढ़ा है, पहले नबी की मां ने नात पढ़ा है। नात पढ़ना ये मेरे नबी की अम्मी की सुन्नत है। नबी की मां नात पढ़ रही है और हुजूर का चेहरा देखते देखते हुजूर की अम्मी आंखें बंद कर लेती। जब आंखें बंद हो गई हुजूर मां के सीने पर सर रखकर रोने लगे। कहते थे अम्मी जो तुम कह रही थी जरा और कहो ना। तो मेमन ने मेरे आका को सीने से लगाया, कहा बेटे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बात नहीं करते। मेरे हुजूर ने ये पहली मौत देखी थी। मेरे नबी का नन्हा सा कलेजा लरस गया था। फअम्मल यतीम फला तक़हर। नबी को यतीम करने में हिकमत ये थी कि जब भी कोई माँ बेटे को कहती तो कभी कभी कहती बेटा तू मेरा एहसान मत भूल, मैंने तुझ पे बड़े एहसान किए। मेरे अल्लाह को यह मंजूर न था कि मेरे नबी को कोई माँ भी ताना दे सके, इसलिए बाप का साया भी उठाया, माँ का साया भी उठाया, ताकि मेरे नबी पर सिर्फ मेरा एहसान रहे। उम्मे ऐमन ने कहा बेटे मोहम्मद जो इंतकाल कर जाते ना, जिनका रूह निकल जाती, उनको कब्र खोद के दफन किया जाता है। अब कब्र खोदने का इंतजाम करें। मेरे नबी ने पहली मर्तबा हाथ में नुकीला पत्थर लिया और पहाड़ खोदने लगे। ये हुजूर का बचपन का मौजिजा है। हुजूर ने अपनी माँ की कब्र अपने हाथ से खोदी है, अपने हाथ से, अपने हाथ से। लोग कहते हैं तुम फिरके की बात क्यों करते हो? हम कहते हैं हम मजबूर हैं। लोग कहते हैं तुम फला फला फिरके को काफिर क्यों कहते हो? हम कहते हैं हम मजबूर हैं। फतावा रशीदिया के मुसन्निफ ने मेरे नबी की अम्मी को काफिर लिखा। बताओ जो हमारी नबी की माँ को काफिर लिखे, हम उनको कैसे मुसलमान कहेंगे? और सुन्नियों तुमको भी कहता हूं, हर एक के पीछे जो नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हो ना, कयामत में जब नबी की शफाअत की भीख मांगने जाओगे, कयामत में हुजूर पूछेंगे जो मेरी नबी की माँ, जो मेरी माँ पे कुफ्र का फतवा देते थे, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, तो तुम क्या मुंह दिखाओगे? पक्के सच्चे सुन्नी बन के रहो। जो नबी की माँ को काफिर कहते हैं उनसे दूर रहो, वरना उठा के देखो फतावा रशीदिया, सऊदी की किताबें उठा